بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت پر مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اور آقا کی محبت اپنے امتی سے بے غرض محبت ہے، بے لوث محبت ہے. اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک دن جنگل میں گئے، تو جانے کے بعد وہاں سے چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھ لگے تو اس کو پکڑ لیا اور لے کر نکل گئے، اور خوشی خوشی آ رہے تھے تو کچھ دیر کے بعد اس کی ماں آ گئی. وہ ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. وہ دیکھتے رہے اور ہنس رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اوپر نیچے کر کے وہ آ کے ان کے کندھے پر بیٹھ گئے. اسی طرح وہ آئے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر میرے ساتھ ہوا. تو فرمایا یہ جو تم نے بچے لے کر آئے ہو، تو اس کی ماں آپ سے فریاد کر رہی تھی کہ بھائی میرے بچے مجھے واپس دے دو. وہ آپ کے سر پر منڈلا رہی تھی، لیکن آپ نے اس کی بات کو نہیں سمجھا. تو وہ سمجھ گئی کہ جب بچے نہیں ہیں تو میری زندگی کیا ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دی اور آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی. تو فرمایا کہ ان بچوں کو لے جا کر جہاں تھے وہیں چھوڑ کر آ جاؤ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ جانتے ہو یہ ماں جتنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اس سے 70,000 گنا درجے میرا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، قرآن کی آیت ہے، ان ربک لبالمرصاد. لفظ مرصاد ہے نا، مرصاد، اس کا صحیح ترجمہ اگر سمجھانا چاہے تو یہ ہوگا کہ جیسا ایک شکاری شکار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کافی مدت سے بیٹھا ہے لیکن شکار نہیں ملا، اور کافی مدت کے بعد ایک جانور سامنے سے اس کو نظر آ رہا ہے جس کو اس کو شکار کرنا تھا. اب جب دیکھا کہ وہ جانور آ رہا ہے تو یہ اپنا تیر لگا کر بالکل ایک نظر سے آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر بھی نہیں کرے گا، اپنا سانس روک لے گا. اس کو یوں کہ میرا تیر ضائع نہ چلا جائے اور یہ شکار میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو اس طریقے سے جو نظر جما کر بیٹھتا ہے اور بدن بھی ہلنے نہیں دیتا، سکون سے بیٹھتا ہے اور سانس روک لیتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تیری گھات میں بیٹھا ہوا، اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ تیری پر نظر جما کر بیٹھا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ فأین تذهبون، میرے بندے کہاں جا رہے ہو. ما غرک بربک الکریم، تمہیں رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہوا ہے. تو ایک ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، اور ایک ہے بندوں کی محبت اللہ سے، دونوں میں فرق ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک دن انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب میں یہ منظر دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں دفتر تھا، کاغذ اور قلم تھا، کچھ لکھ رہے تھے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو. کہا کہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام لکھ رہے ہیں.
الفاظ پر دھیان لیجیے، کن کا نام لکھ رہے ہیں؟ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام لکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ میرا نام ہے اندر کہیں؟ تیرا نام کہاں سے آئے گا؟ تو بادشاہ ہے اپنے وقت کا، تو تیرا نام اس میں کہاں آئے گا؟ تو کہا اتنا تو لکھ دو کہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کم سے کم میں نمازیوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں قرآن کے پڑھانے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں نیکی نہیں کر رہا ہوں تو نیکی کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ اگر گزرتے ہیں تو ان کے اوپر میری محبت کی نظر پڑتی ہے۔ تو اتنا تو لکھ دو۔ انہوں نے اپنا دفتر بند کیا، ان کی بات سنی انسنی کرے اور نکل گئے۔ یہ خواب تھا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس وہی دو فرشتے نظر آئے خواب میں، اور وہی کاغذ قلم لے کر لکھ رہے تھے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ان بندوں کے نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلے کس کے نام تھے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب کس کے نام ہے؟ جیسے اللہ محبت، یہ بہت اونچا درجہ ہے کہ اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ان کے نام لکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ میرا نام تو اس میں نہیں تھا، اللہ سے محبت کرنے والوں میں، تو یہ تو بہت اونچا درجہ ہے، اس میں کہاں سے میرا نام آئے گا؟ پھر بھی پوچھ لیا کہ بھئی ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس میں کہیں میرا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، پہلی سطر میں اللہ نے آپ کا نام لکھوایا ہے۔ اللہ، پہلی سطر میں آپ کا نام لکھوایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے عاشقوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اپنے بندوں سے بے غرض محبت ہے۔ اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو دردناک بات سناؤں، ہمارا دل دہل جائے، ہمارا کلیجہ پھٹ جائے، کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت طاری ہوتا ہے نا، جس کو حالت نزا کہتے ہیں، سکرات کا عالم ہوتا ہے، اس وقت میں ایک عجیب سی کیفیت اس پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات سے ہماری حفاظت فرمایا کہ اس کو اگر سارے سمندر کا پانی پلایا جائے تو اس کے پیاس نہیں بجھ سکتی ہے، اس لیے کہ موت کی پیاس ہے، موت کی شدت کی پیاس ہے۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں ہیں کہ آپ کے اوپر موت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نے حدیث میں جو 3 نشانیاں بتائی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ جس کے پیشانی سے پسینہ نکلنے لگ جائے، اور جس کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے موت سے پہلے، اور جس کے چہرے کے اوپر زرد رنگ آ جائے، یعنی ہلدی کلر کا جو رنگ ہوتا ہے، زردی مائل تھوڑا سا رنگ آ جائے، یہ 3 نشانیاں جس کے چہرے پر ہو، روح نکلنے سے پہلے سمجھ جاؤ کہ بندہ ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہا۔ تو یہ تینوں نشانیاں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر آئی تو حضرت فاطمہ بلک گئی، تڑپ گئی۔ ماں عائشہ سسک رہی تھی کہ آج میرے سر کا تاج مجھ سے جا رہا ہے۔ کیا حضرت عائشہ پر دنیا کا پہاڑ اور کیا آفت پڑی ہوگی، ہم سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جو عموماً جو ہمارے یہاں عورتوں کے، لڑکیوں کے جو نکاح ہوتے ہیں 17-18 سال کی عمر میں، حضرت عائشہ کی عمر اس وقت میں تقریباً 16 یا 17 سال کی تھی جب اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما کے جا رہے تھے۔ تو کیا حضرت عائشہ کے اوپر حال گزرا ہوگا؟ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ بار بار پسینہ پوچھ رہے تھے اور بخار بڑا تیز تھا۔ تو اتنے میں آواز آئی کہ حل ادخلوک فی البیت یا رسول اللہ، حل ادخلوک فی البیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے تھوڑا غصے میں کہا، بدو کہیں کے، دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، تجھے بھیک مانگنے کی پڑی ہے، ہمارے سر پر آفت آ پڑی ہے، میرے سر کا تاج جا رہا ہے، سارے عالم سارے کائنات کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور تمہیں ایسے وقت میں بھیک مانگنے کی پڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، عائشہ کس کو کہہ رہی ہے دیہاتی، کس کو کہہ رہی ہے بدو، کس کو کہہ رہی ہے گوار؟ فرمایا یہ تو میرا مرتبہ اللہ کی نظر میں ہے کہ وہ اجازت لے کر آ رہا ہے، ورنہ یہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سینے پر بیٹھ کر اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے
یہ تو میرا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ نبی اجازت دے تو اندر جانا اور نہ دے تو واپس چلے آنا ہے، اس لیے مجھ سے اجازت لے رہا ہے۔ اب تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اور گھبرا گئی، جب آئے اور آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ایک دوست اپنے دوست کی روح نکالتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے یہ بھی جواب دے کر بھیجا ہے کہ کیا ایک دوست اپنے دوست سے ملنے سے کتراتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، انہیں مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب انہوں نے جو روح نکالنے کا کام شروع کیا، اللہ پاک حقیقت میں حفاظت فرمائے۔ ہر وقت میں دعاؤں میں یہ مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ حالت نزا میں ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ شیطان ساری زندگی کی محنت کا جو نچوڑ ہے نا، اس وقت میں آ کر کھڑا رہتا ہے آپ کے پاس، اور بالکل قریب آ کر کھڑا رہتا ہے۔ فرشتہ دور کھڑا ہے، فرشتے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، اور شیطان قریب کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہے، اور اس کو پیاس اتنی شدت کی لگی ہے کہ جو دو وہ پی لے گا۔ اگر اس وقت میں جو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی نا، اگر شیطان کا گلاس تمہارے ہاتھ میں آ گیا، سمجھ جاؤ کہ تم ایمان دھو کر چلے گئے۔ وہ کھڑا ہے وہاں پر۔ اس عالم میں جو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا کہ روح نکالی جا رہی تھی، آپ تل بلک رہے تھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی تھی اور پیشانی سے پسینہ نکل رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے درمیان میں کہا کہ اے فرشتے جاؤ ذرا میرے اللہ سے یہ پوچھ کر آؤ۔ یہ دل دہلانے والی بات ہے، دل کلیجہ پھٹنے والی بات کہ جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ ملک الموت آتے ہیں اور اپنی سیدھی شہادت کی انگلی ہے نا، اس کے شہرک پر رکھتے ہیں۔ اس کے رکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حاضر ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور جو غائب ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹک ٹکی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کی ماں آئی، اس کے بچے آئے، اس کی بیوی آئی، بیوی کہتی ہے میں آپ کی بیوی ہوں، بچے کہتے ہیں ابا آپ کو کیا ہوا، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جواب تو دیجیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تیری ماں ہوں، لیکن وہ ٹک ٹکی نظر سے، اس لیے کہ فرشتے نے اب انگلی رکھ دی ہے، یہ سارے اس کے نظر سے غائب ہو گئے، نہ ان کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے۔ اب کیا نظر آ رہا ہے اس کو؟ فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس کو جنت نظر آ رہی ہے، اس کو جہنم نظر آ رہی ہے، اس کو عذاب قبر نظر آ رہا ہے، وہ سب چیزیں اس کے سامنے کر دی گئی۔ اس کے صرف انگلی رکھنے کا یہ اثر ہوتا ہے، موت سے کچھ دیر پہلے، روح نکالنے سے کچھ دیر پہلے وہ اپنی انگلی اس کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس عالم میں نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے، نہ بیٹا اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، نہ بیوی کو پہچانتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ اس عالم میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میرے اللہ سے ذرا یہ پوچھ کر آ جاؤ کہ جو تکلیف روح نکلتے وقت میں مجھے ہو رہی ہے کیا میرے امت کو ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کس وقت میں یاد کریں اللہ کے رسول اللہ نے؟ کون یاد کرے گا ایسے وقت میں بھائی؟ فرشتہ گیا اللہ سے، ہاں ہوگی، تکلیف تو ہوگی۔ نیک بندہ ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی، اور گناہ گار ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ نیک کو اس لیے تکلیف ہوگی کہ اس کے اگر کچھ تھوڑے بہت گناہ ہو تو وہ دھل جائیں گے اور اس کے درجے بلند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد اس کو اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور گناہ گار ہے اس کو تو تکلیف ہوگی، اس کی روح روک روک کر نکالی جائے گی، پیٹ میں روکی جائے گی، ناف کے پاس روکی جائے گی، گھٹنوں کے پاس روکی جائے گی، اور ٹخنوں کے پاس روکی جائے گی، روک روک کر پاؤں کی طرف سے اس کی وہ تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، اور فرشتوں کے گرزے اس کے اوپر پڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا جیسا بیری کے کانٹے کے اوپر اپنے ریشم کی چادر ڈالی اور اس کو الٹا کھینچ رہے ہو نا، تو کھینچتے وقت میں کتنی تکلیف ہوگی، چادر پھٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح فرمایا کہ روح نکلتے وقت میں اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہاں تکلیف تو ہوگی۔ اب میرے آقا کا جواب سنیے، پھر اپنا جائزہ لیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے اتنی درخواست کر دو، ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا میرا آخری امتی سب آ گئے اس کے اندر، نمازی، بے نمازی، گناہ گار، نیک، متقی، پرہیزگار، سارے امتی، بچے، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں۔ فرمایا ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری امت کی تکلیف کو جمع کیا جائے، مجھ پر ڈالا جائے، میرے امت پر نہ ڈالا جائے۔ اللہ، یہ میرے آقا کی محبت ہے،
उम्मती से। कौन करेगा भाई? कोई करेगा? हम सोच नहीं सकते। फरिश्ता सुनकर दंग रह गया, या रसूलल्लाह आपको अपने उम्मत से कितनी मोहब्बत है और हमें कितनी मोहब्बत है। हम थोड़ा हमारे चेहरे को आईने में देखें, हमारे लिबास को देखें, हमारे अखलाक को देखें, हमारे अंदर का जो ईमान है उसका जायज़ा लें। अल्लाह ने कहा ये तो नहीं हो सकता मेरे हबीब, सारी उम्मत की तकलीफ़ मैं आपको दे दूँगा। हाँ इतना ज़रूर है कि आपने दुआ की है आपकी उम्मत के लिए, तो मैं उनकी रूह आसानी से निकालूँगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका की वजह से इतनी आसानी से रूह भी निकल रही है। वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रूह निकलते वक्त में यूँ समझो कि एक परिंदे को आपने पिंजरे में जमा कर दिया, बंद कर दिया है और नीचे आग जलाई है, तो पिंजरा फड़फड़ाता है ना कि कहीं से निकलने का रास्ता मिल जाए, उसको रास्ता मिलता नहीं है। फरमाया जैसा उस पिंजरे के अंदर एक परिंदे को तकलीफ़ हो रही है ना, वैसी रूह आपके अंदर इधर से उधर, उधर से इधर, और आप जो तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, आसानी की मौत अल्लाह से मांगे। कई बंदों को देखो मस्जिद में बैठे हैं, नमाज में बैठे हैं और बैठे बैठे सो गए, रूह निकाल लिया अल्लाह ने। ये आसान मौत है, उसको पता ही नहीं चला कि मेरी रूह निकल गई। यहाँ आप जाइए अपने रांदेर में गुरे गरीबा कब्रस्तान में मौलाना असगर हुसैन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। यहाँ पहले अशरफिया मदरसे में शेखुल हदीस थे, बहुत पुराने ज़माने के, ये असल रहने वाले देवबंद के थे। तो उनको किसी ने पूछा कि हज़रत मौत कैसे आती है, कि आपको देखना है कैसे आती है। कहा गए, कहा बेटो वज़ू किया, अगर सो गए ये मौत इस तरह आते, अल्लाह के प्यारे हो गए। तो सामने वाला तो दंग रह गया कि मैंने क्या पूछा और क्या हो गया। यानी ऐसे अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों उस वक्त की जो सख्ती है, उसका जो कर्ब है, उस वक्त का जो इज़्तिराब है, उस वक्त की जो परेशानी का आलम है, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक हदीस में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका अगर बस चले ना, उस वक्त में उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका अगर बस चले ना तो छुरी हाथ में लेकर अपनी गर्दन काट कर रख दे। लेकिन उस वक्त बस ही नहीं चलता उसको। और रोज़ाना एक दिन में 15 लाख इंसानों की रूह निकालता है वो अकेला। कितने? 15 लाख इंसानों की रूह अकेला निकालता है रोज़ाना। लोग मर रहे। हदीस में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़राइल को भी मौत आएगी जो सबकी रूह निकाल रहा है ना, लेकिन कितनी सख्त मौत होगी। हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला जब आखिर में कहेंगे, जब अब सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, अब फरिश्तों की ज़रूरत अल्लाह को बाकी न रही, तो अल्लाह ताला कहेंगे इज़राइल आ जाओ, अब तुम्हारी मौत का वक्त आया। तुमने सारे कायनात की रूह निकाली है, तुमने नबियों की रूह निकाली है, कुतुब अब्दालों की निकाली है, नेकों की, बदकारों की, सब की निकाली है, आज तुम्हारी रूह निकलनी है, आ जाओ। फरमाए आज तुम्हारी रूह मेरे हुक्म से निकलेगी। जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह के सामने। फरमाया सबसे ज़्यादा सख्त अगर रूह का मामला होगा तो मलिकुल मौत के साथ होगा। फरमाया वो इतनी ज़ोर की चीख मारेंगे ना रूह निकलने से पहले, फरमाया मशरिक़ से मगरिब तक के लोग अगर उनकी आवाज़ को सुन ले तो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। इतनी ज़ोर की आवाज़ निकाल और उनकी रूह निकल जाएगी। मेरे दोस्तों एक आलम में बात निकल गई तो मैंने आपको सुना दिया। मेरी बात इस पर चल रही थी कि आका की मोहब्बत अपनी उम्मत से बेलौस और बेगर्ज़ मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों से बेगर्ज़ मोहब्बत। उस मोहब्बत की कदर करो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर वो चीज़ अता फरमाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकोगे। हज़रत राबिया बसरिया को किसी ने ख्वाब में देखा, इंतकाल हो गया, कब्र में दफन कर दिया। कोई अल्लाह वाला ख्वाब में देख रहा था कि फरिश्ते आए सवाल करने के लिए और कहा कि मन रब्बुका या राबिया, राबिया बताओ तुम्हारा रब कौन है, वमा दीनु का वमा नबीयु का। तो हज़रत राबिया यूँ देख रही थी, कहाँ से आए हो, मेरी आपकी हिम्मत है पूछने की, हमारा कफन यूँ ही ख़राब हो जाएगा जी। कहा कि कहाँ से आए हो, कि अल्लाह के पास से, आसमान से आए। अच्छा आसमान से ज़मीन का कितना फासला है, और करोड़ों मील का फासला है। अच्छा मैं कहाँ से आई हूँ। तो फरिश्ते दंग रह गए कि अल्लाह ये तो हमसे सवाल कर रही है, हम आए थे सवाल करने और ये हमसे सवाल कर रही है, अल्लाह तूने किसके पास भेजा हमें। तो कहा कहाँ से आए हो, कहा आसमान से। अच्छा आसमान से ज़मीन कितनी है, कहा इतने इतने गज़ है, इतने इतने मील है।
اچھا میں زمین سے نیچے آئی ہوں، کتنے فٹ پر آئی ہو؟ کہا 6 فٹ پر آئی ہے۔ اچھا آپ اتنے دور سے آئے ہیں یا میں قریب سے آئی ہو؟ کہا نہیں آپ قریب سے آئے ہیں۔ اتنے دور سے یہاں تک آ گئے ہو تو تم اللہ کو بھول گئے؟ کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ، تو پھر میں خالی 6 فٹ نیچے آ گئی تو اللہ کو بھول گئی کہ مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ ہمارا رب مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ فرشتوں نے دفتر بند کیا، بھاگے اللہ کے پاس۔ اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے؟ یہ تو الٹے ہم سے سوال کر رہی ہے۔ لیکن وہ سوال کے لیے بھی ہمت چاہیے، ویسا ایمان چاہیے میرے دوست، ویسا ایمان چاہیے۔ حضرت رابعہ عجیب اللہ والی تھی، عجیب اللہ والی تھی۔ حضرت حسن بصری کا دور تھا اور ان کا بھی دور ساتھ کا دور تھا۔ حضرت حسن بصری کی عمر زیادہ تھی، حضرت رابعہ بصریہ نے اپنا شیخ انہیں مانا تھا۔ لیکن ایک دن ندی کے کنارے گئی، وہ ان کے گھر گئی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو گھر میں سے جواب ملا کہ وہ تو ندی کے کنارے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے گئے۔ حضرت رابعہ چلی گئی وہاں، کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو دیکھا تو حضرت حسن بصری پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، پانی چل رہا ہے اور اس پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مصلی ہوا میں پھینک دیا اور وہاں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگ گئی۔ حضرت حسن بصری دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ تو میرے سے بھی آگے بڑھ گئی، میں تو پانی پر پڑھ رہا تھا، یہ کہاں پڑھ رہی ہے؟ ہوا میں پڑھ رہی ہے۔ پھر حضرت رابعہ نے یہ کہا کہ اے حسن بصری، اگر تم پانی پر نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری حیثیت ایک تنکے کے مانند ہے، اگر تم ہوا میں نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری حیثیت ایک مکھی کے مانند ہے۔ مکھی ہوا میں اڑتی ہے اور تنکا پانی پر چلتا ہے، تنکے سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہوا میں پڑھو تو مکھی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی جو نظر ہوتی تھی نا، آج کل ہمیں تو ایسا کوئی مل جائے تو بہت بڑا بابا آ گیا آسمان سے، جی ہم تو اس کے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، پھر اللہ کو بھی بھول گئے، آقا کو بھی بھول گئے، اس کے پیچھے لگ گئے ہم لوگ۔ تو عجیب ماحول بنا ہوا میرے دوستو۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو ہمارے اللہ والے بچوں کی طرح بلک بلک کر جو تہجد میں روتے ہیں نا، وہ یوں نہیں روتے، انہیں اللہ سے محبت ہے، وہ اور محبت مانگتے ہیں، اللہ اور محبت دے، اور محبت دے، اتنی محبت دے کہ سجدے میں سر چلے جائے، تیرے قدموں پر جھک جائے، ہمیں اٹھانا نہ، ایسا نہ لگے کہ ہم سر اٹھائے، اتنی لذت سجدے میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 2 بوڑھے کھڑے ہو گئے، چالو مجلس چل رہی تھی، اور اچانک 2 بوڑھے کھڑے ہو گئے، وہ اس کو پکڑ کر مار رہا ہے، وہ اس کو پکڑ کر مار رہا ہے، ادھر مجلس چل رہی ہے، خانقاہ چل رہی ہے، اور دونوں کی زبان سے کیا نہیں، اللہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، یہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، کہ اللہ تو سب کا ہی ہے، لیکن ان کے اوپر ایک جذبہ طاری ہو گیا اللہ کی محبت کا۔ وہ کہتا ہے کہ تو مت بول کہ اللہ تیرا ہے، کہتا اللہ میرا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ میرا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں بیچارے آپس میں۔ اللہ کی محبت ان پر غالب آ گئی۔ حقیقت جب محبت اللہ کی غالب آتی ہے، ہر کام کرنا آسان، ہر نیک کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، ہر برائی کے کام سے انسان گریز کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنی حقیقی اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ کل سے آپ حضرات بہت تاکید کے ساتھ، ابھی جو ماحول چل رہا ہے، آج سے زیادہ ماحول ان لوگوں نے تنگ کر دیا ہے سب کے لیے، یہ تو اللہ